ہجرت کے شروع کے 10 ایام جو ہوتے ہیں ان کے دنوں کی بھی اہمیت اسی طریقے سے بیان کیا گیا. یہ جو ہجرت خانوادہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو دو باتیں بنیادی طور پر واضح طور پر سمجھ میں آتی ہیں. ان میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی جستجو، اللہ کی تلاش، اللہ کی معرفت کس طرح حاصل ہو جائے. اس کائنات کو کون چلا رہا ہے، اس کائنات پر کس کا نظام چل رہا ہے، کس کی حکومت ہے، کون غالب ہے، اس کی تلاش میں اپنی زندگی کو شروع کیا. اور اللہ کی معرفت جب حاصل ہو گئی تو اللہ نے ان سے آزمائشیں لی، اور ایسی ایسی آزمائشیں لی کہ جب ان کا مطالعہ ان بدنی آنکھوں سے نہیں بلکہ روحانی آنکھوں سے جب کرتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ آزمائشیں کچھ آسان نہیں تھی. اللہ نے ان کو بہت پسند فرمایا اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام دنیا کے لیے امام بنا دیا، آنے والے تمام انسانوں کے لیے امام بنا کے ان کے سامنے سر کو جھکا دے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے والد محترم آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ آپ پر کوئی پریشانی آ جائے تو اس سے آپ کو کہ اللہ ہمارے والد پر رحم فرما، ان کو ہدایت عطا فرما. اسی طریقے سے جب ہم قرآن کا اور مطالعہ کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اس طریقے سے اللہ کو تلاش کرتے ہیں کہ جب ستاروں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ بڑے خوبصورت ہیں، بڑے روشن ہیں، بڑے حجامت میں بہت زیادہ بڑے ہیں. یہ ہمارے ایک چاند تمام آسمان پر روشن کیے ہوئے ہے. دونوں نے کہا کہ یہ چاند ہمارا رب ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ بھی اپنی روشنی کو کھو چکا تو انہوں نے کہا کہ جو اپنی روشنی کھو دے وہ رب نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جب سورج نکلتا ہے اپنی تمازت کے ساتھ، اپنی شدت کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں کہ ھذا ربی ھذا اکبر، یہ بہت بڑا ہے، اس کی روشنی بہت تیز ہے، یہ رب ہو سکتا ہے. لیکن جب وہ للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت، کہ میری نماز، میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا وہ سب اللہ کے لیے. تو اللہ کی تلاش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پہلا سبق ہے کہ ہمیں ایک اللہ کو تلاش کرنا ہے، اسی کے سامنے سر کو جھکانا ہے، اسی کو اپنا معبود ماننا ہے. کیونکہ اللہ کے ساتھ اگر کسی ذات کو شریک کیا جائے تو اللہ قرآن میں فرمایا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، لیکن قیامت کے دن اللہ کے سامنے